کی عظمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسمیں بھی اٹھاتا ہے اور اس کو معزز کر دیا جاتا ہے۔ اب حضرات گرامی، اس مہینے کے اندر جو شب برات کی رات آتی ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات شب برات کی رات تو خاص ہے، لیکن ہر رات آدھی گزرنے کے بعد پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، آؤ مجھ سے رزق مانگنے والوں، دن کو رزق کے لیے نکلنے والوں، آؤ تمہارا رب آج رات کے آخری پہر جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، آؤ میرے رزق مانگنے والوں، عزت مانگنے والوں، آؤ تمہارا خدا تمہیں خود رزق بھی دینے آیا ہے اور عزت بھی دینے آیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے شب رات کا تو سنا تھا، لیکن یہ ہر رات کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو سماعت فرمائیں، یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف شعبان کی 15ویں رات ہی دنیا پر، آسمان دنیا پر آتے ہیں اپنے محبوب کے غلاموں کو اعلان کرنے کے لیے۔ ہے کوئی رزق لینے والا، مانگنے والا تو آؤ اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی عافیت مانگنے والا تو اسے عافیت دی جائے، ہے کوئی صحت مانگنے والا تو اسے صحت عطا کی جائے۔ فرمایا آنا تمہارا کام ہے، بخش دینا ہمارا کام ہے، رزق مانگنا تمہارا کام ہے، رزق دینا ہمارا کام ہے، عزت مانگنا تمہارا کام ہے، عزت عطا کر دینا ہمارا کام ہے۔ حضرات ذی وقار پھر ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں یہاں پر۔ فرمایا رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، میاں صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار مل جاتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ خدا کا قرب حاصل کرنا، وہ عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، تسبیح کر کے، کسی نہ کسی طرح سے قرب خدا حاصل کرنا مقصد ہے۔ اب یہاں رکیں اور ایک واقعہ سماعت فرمائیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ کوٹ مٹھن کی گلی تھی اور ایک فقیر زمین پر بیٹھا ایک ہی بات کرتا جا رہا تھا، عید کدن، عید کدن، عید کدن۔ تو لوگ مذاق اڑاتے اس کا کہ بابا پاگل ہو گیا ہے کہ ہر وقت ایک کوئی گل کری جاندہ ہے، عید کدن، عید کدن۔ اینوں نہیں پتا رمضان تو بعد عید آندی ہے، رمضان تو بعد عید آندی ہے یا آخری مہینے وڈی عید آندی ہے، ایک کوئی گل کرتا عید کدن۔ انہوں نے نہیں سی نہ پتا کہ بابیاں دی جڑی کوئی موج ہے اور چیز ہے، وہ سارے انہوں کوئی وٹا مار دے، کوئی تکا مار دے۔ بابا جی زمین پہ بیٹھے، عید کدن۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ نظر پڑی ایک درویش کے قدموں پر، اور اس درویش کا نام حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بابا فرید آ گئے اور قدموں کو دیکھ کے کہتا ہے، چہرہ دیکھا اور پھر بابا جی سے پوچھا، بابا جی عید کدن، عید کدن؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا یار ملے جدن، جدوں یار ملتا ہے ادوں عید ہو جاتی۔ اس نے سنا، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے اور پھر کہا بابا جی یار ملے کدن، یار ملے کدن؟ آپ نے فرمایا میں مرے جدن، جدوں میں مر جاندی ہے یار بھی لب جاندہ ہے۔ اس نے پھر سوال کیا بابا جی میں مرے کدن؟ آپ نے فرمایا یار تکے جدن۔ ہائے ہائے، جدوں یار تک لیندہ ہے تو میں مر جاندی ہے، جدوں میں مر جاندی ہے تو یار لب جاندہ ہے، جدوں یار لب جاندہ ہے تو عید ہو جاندی ہے۔ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری دید ہو گئی۔ ہاں وہ لکھتے ہیں یہاں پر کہ شعبان کے اندر ہر رات، یہ 15ویں رات تو آتا ہے، لیکن شعبان کی ہر رات ایسی رات ہے، پورے سال کی ہر رات وہ رات ہے اللہ رب العزت شان نزول فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان پر، اور آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے، جسے جو چاہیے وہ آؤ اسے دیا جائے گا۔ یہ فقط شعبان کی 15ویں رات کی بات نہیں ہو رہی، ہر رات کی بات ہو رہی ہے، اور ہر رات جاگنے والے ساری رات جاگ کر جب مانگنے کا وقت آتا ہے،
جب کچھ لینے کا وقت آتا ہے، جب دیدار کا وقت آتا ہے، اس وقت جا کے سارے سو جاتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، لیکن جب کچھ لینے دینے کا وقت آتا ہے، جب وصال کا وقت آتا ہے، ملاقات کا وقت آتا ہے، تب سارے سو جاتے ہیں۔ لیکن سارے نہیں سوتے، وہ سوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، دکانیں لگانی ہیں، لیکن اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بکتا ہے سودا رات کو تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں۔ ارے دنیا دار دن کو کام کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے دکانیں صبح لگتی ہیں، اللہ والے رات کو جاگتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی دکانیں رات کو لگنی ہیں، اللہ کی رحمت کی دکانیں رات کو لگنی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر سودا رات کو بکنا ہے۔ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، بولو درد مدانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اللہ والے رات کو جاگتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ملاقات ہونی ہے، وصل ہونا ہے۔ اس لیے حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ رات کا وقت ہوتا اور الحریق الحریق کی آواز آتی، ان کی جھگی سے، ان کی کلی سے آواز آتی، الحریق الحریق، ہائے میں جل گئی، میں جل گئی۔ لوگ یہ سنتے اور بھاگے چلے آئے، کوئی بالٹی میں پانی لے کے آ رہا ہے، بھائی صاحب کوئی کسی چیز میں پانی لاتا ہے، کوئی کسی چیز میں پانی لے کے آتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے دیکھا لوگ بھاگے جاتے ہیں، بھائی کس طرف جاتے ہو؟ کہا وہ مائی کی جھگی میں آگ لگ گئی ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی آگ نہیں، یہ عشق الہی کی آگ ہے، پلٹ جاؤ، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، اللہ کے عشق کی آگ ہے۔ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتی ہیں، جب اللہ رب العزت کا قرب پاتی ہیں، اس وقت دیدار کی اتنی لذت ہوتی ہے کہ وہ ضبط کے اندر نہیں آتی۔ تو فرماتے ہیں پھر وہ کہتی ہے الحریق میں جل گئی، الحریق میں جل گئی، لوگوں پلٹ جاؤ، یہ دنیا کے پانی سے آگ نہیں بجھتی، اللہ کے دیدار سے آگ بجھتی، اللہ کے دیدار سے بجھتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے؟ ارے یہ آنکھوں کو بند کر کے اس کا دیدار کرتے ہیں، آنکھوں کو کھولو تو دنیا والوں کا دیدار ہوتا ہے، مولا علی فرما کے آنکھیں بند کرو گے تو اس کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر پھر رکیں اور ایک اور بات کرتے چلیں۔ اس مہینے کے اندر حضور نے اپنے ساتھ نسبت اس لیے دی کہ اس مہینے کے اندر توبہ کر کے حضور کے غلام اپنی بخشش کرواتے ہیں۔ فرمایا جب ان کی بخشش ہوتی ہے تو مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت سارے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سارا مہینہ گناہ کرتے ہیں اور پھر نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں ہم، کیوں؟ تاکہ پھر واپس باہر جا کے گناہ کریں۔ ایسے ہی نماز بھی جلدی سے، روزہ رکھتے ہیں تو سارا دن روزہ رکھ کے زور ٹائم تک سو جاتے ہیں۔ اور روزہ کس چیز کا نام ہے؟ بھوک ہڑتال کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے، تاکہ بھوک لگے اس کی یاد آئے، تمہارے گناہ کم ہو جائیں۔ تو یہاں پہ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے تب ہیں جب ٹائم اتنا سا رہ جائے، اور رات ہوتی ہے عبادت کے لیے، تو رات کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں نا جی، سوتے نہیں ہیں، یہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں کھیلتے کرکٹ؟ آپ بولو نا نوجوان، کرکٹ نہیں کھیلتے؟ میں اس دفعہ اعتکاف بیٹھا تھا یہاں پر، یہ پچھلے رمضان شریف، اور میں سنتا رہا، ادھر گلی کے اندر سے آوازیں آتی تھیں اونچی اونچی، ساری رات کرکٹ کے، صبح تہجد کے وقت تک، یعنی سحری کے وقت تک آوازیں آتی تھی کرکٹ کی۔ تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعتاً وہ لوگ بھی گزر گئے جنہیں رمضان کے آنے کی بھی خوشی ہوتی تھی اور رمضان کے جانے کا غم بھی ہوتا تھا، اور صبح سے شام جن کی عبادت میں گزرتی تھی۔ آج وقت وہ ہے، انٹرنیٹ کے دور نے اتنا تیز کر دیا ہے کہ لوگوں کو خدا بھول گیا ہے، لوگوں کو خدا بھول گیا ہے۔
ایک ٹک ٹاک بنانے سے پہلے حاجی صاحب کل میں نے پڑھی ہے، ایک ماں باپ نے بچے کو منع کیا ٹک ٹاک نہیں بنانی، اس نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ زمانہ کتنا تیز ہے۔ یہ وہی ماں تھی کہ جس نے 9 ماہ تک اپنے بچے کے لیے تکلیف برداشت کی تھی، اور یہ وہی باپ تھا کہ جس نے اپنی ساری زندگی فقط اس لیے کمایا کہ میری اولاد بھوکی نہ سوئے، انہیں کچھ نہ ہو، ان کی زندگی اچھی گزرے۔ یہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، باپ بوڑھا ہو جائے، پھر بھی وہ کماتا رہتا ہے، وہ کس کے لیے کماتا ہے؟ اپنے لیے کماتا ہے، اپنے لیے کماتا ہے۔ اسے تو پتہ ہوتا ہے میرے پاس 2-3 سال باقی ہیں، 4 سال 5 سال باقی ہیں، کوئی تھوڑا سا ہی عرصہ باقی ہے، وہ کیوں کما رہا ہے؟ وہ گھر بیٹھے پھر نہیں، وہ آخری سانس تک لگا ہوتا ہے، جتنا مرضی جمع ہو جائے، اور جمع کر کے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ نہیں، اپنی اولاد کو دے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس نے گولیاں مار کے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ مجھے ویڈیو بنانے سے منع کیوں کر رہے ہو؟ رمضان کے اندر میں ادھر گیا، اسلام آباد گیا، تو فیصل مسجد کے اندر لڑکیوں نے تنگ لباس پہنے، تنگ لباس اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر بعد وہ فیصل مسجد کے اندر تصویریں اور ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور فوٹو شوٹ ہو رہا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کہ غضب کو دعوت نہیں دی جا رہی؟ ترکی کے اندر آپ نے دیکھا زلزلہ آیا، دیکھیں میرے تک ایک ویڈیو پہنچی ہے، اس ویڈیو کے اندر میں نے کیا دیکھا ہے کہ ترکی کی مسجد کے اندر فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ دیکھی ہوگی آپ، مولوی صاحب آپ بھی کھیل رہے ہیں، لڑکے بھی کھیل رہے ہیں، عورتیں لیٹی ہوئی ہیں، موبائل چل رہے ہیں۔ یوں ہی نہیں اللہ کا عذاب نازل ہوتا، کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر ہی ہوتا ہے، اور رنگ اسے جو مرضی دے دیا جائے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو پھر سوالیہ نشان یہاں پر دیتے جا رہا ہوں، کیا بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ کون سا ایسا گناہ ہے؟ میں نام لینے شروع کروں تو پھر ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ہر قسم کا گناہ ہمارے اندر موجود ہے، بری بات موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر رہا، پھر بھی موقع دے رہا ہے، ابھی رسی نہیں کھینچنی، پھر چھوڑ دیتا ہوں، رسی نہیں کھینچنی۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے؟ وہ انتظار کر رہا ہے کہ شاید یہ بندے توبہ کر لیں، شاید یہ توبہ کر لیں۔ جب یہ توبہ کریں گے، ابھی توبہ ان کی زبان سے پوری نکلے گی نہیں، ان کے لیے بخشش کا اور رحمت کا اعلان فرما دیا جائے گا۔ اور یہ وہ رات آ رہی ہے، شب برات کی رات، شب برات کی رات آ رہی ہے۔ اس رات کے اندر بنی اسرائیل کی 400 سال کی عبادت کرنے والے بزرگ ایک طرف، فرمایا ان کی عبادت ایک طرف، 400 سال کی عبادت۔ اے امت مصطفیٰ، تمہارا وقار یہ ہے، تمہارا امتیاز یہ ہے، ان کی 400 سال کی عبادت کو ایک طرف رکھو، شب برات کی رات میں پڑھے جانے والے 2 نفل بھی ان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ یا رسول زندہ یا غوثیہ